السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تدبر قرآن کے سلسلے میں آج کی مجلس میں دوسرے پارے سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ اس پارے کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تا 152 یعنی 111 آیات کے اوپر یہ پارہ مشتمل ہے، اور اس پارے کی ابتدا ایک بڑے ہی اہم واقعے سے ہوئی ہے، اور وہ واقعہ ہے قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس جو پہلے قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے 16 یا 17 مہینوں کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل فرما دیا۔ قبلہ جب تبدیل ہوتا ہے تو یہودیوں اور منافقین نے بہت سارے اس کے اوپر اعتراض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اعتراض بھی یہاں پر نقل کیے اور ان کا جواب بھی ذکر فرما دیا، اور قبلہ کی اس تبدیلی کے واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کی مسلمانوں کو تعلیم بھی دی، اور قبلہ کی تبدیلی کے مقاصد کو بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک اعتراض ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے پر وہ پہلے تھے اس قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، یعنی قبلہ انہوں نے کیوں تبدیل کر لیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب یہ سمتیں، یہ جہتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ جو لوگ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے وفات پا گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ قبلہ کی تبدیلی کیوں پیش آئی، اس کے اندر حکمتیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک حکمت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے والا ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا مقصد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا امتحان لینا تھا، یعنی اہل ایمان سے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ امتحان لینا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اور کیسی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بڑی اعلیٰ مثال قائم کی، اور پھر ایک مسجد کے اندر، قباء کی طرف ایک مسجد میں صحابہ کرام کو رکوع کی حالت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے قبلے یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو صحابہ کرام جو رکوع کی حالت میں تھے اسی حالت میں وہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایسا ثبوت دیتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کے علاوہ قبلہ کی تبدیلی کے اندر ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے احکام کے اندر رد و بدل کر کے اور احکام کے اندر تبدیلی کر کے دراصل ایمان کی تصدیق اور اسی طرح سے ایمان کی صداقت کا امتحان لیا۔ تو ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو بغیر اس کے اوپر کوئی اعتراض کیے
اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے۔ اور اسی طریقے سے قبلہ کی تبدیلی کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی مسلمان دنیا کے کسی کونے اور خطے کے اندر موجود ہو، اس کو یہی حکم ہے کہ وہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف اپنے منہ کو پھیر لے اور نماز کی حالت میں اسی کی طرف رخ کرے۔ تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا کعبہ اور قبلہ قرار دیا گیا، اور یہ اتفاق اور اتحاد کی بڑی اعلیٰ تعلیم اور بڑا ہی اہم درس ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ کی تبدیلی کے ذریعے دراصل لوگوں کو، یعنی اس وقت کے لوگوں کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانا بھی مقصود ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ اور امت کے بہترین ہونے کی ایک صورت یہ بیان کی گئی تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہادت اور گواہی دو۔ تو اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت پچھلی تمام امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ اس امت کو فضیلت اس قبلہ کی تبدیلی کے ذریعے عطا کی گئی۔ اور اسی طریقے سے اس قبلہ کی تبدیلی کے حکم کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اہل ایمان کو اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی سے آگاہ کرنا مقصود تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اعتراض کرنے والے جس قدر مرضی اعتراض کرتے رہیں اور اسی طرح سے وہ شبہات پیدا کرتے رہیں، ایک مسلمان کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر دین کی کسی بات پر اور شریعت کے کسی مسئلے کے اوپر اللہ کے دشمن غیر مسلم یا منافقین اعتراض کرنا شروع کر دیں تو ایک مسلمان اس کے اوپر عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔ یہ ایک مسلمان کا کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دشمنان دین کے تمام تر اعتراض، شکوک و شبہات، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمان کا مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کے اس قصے کو بیان کر کے مسلمانوں کو بہت ساری باتیں سکھائی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی تعلیم بھی دی ہے، جن میں سے سب سے اہم بات ہے نماز کی اہمیت کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو ایمان کہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، جس سے معلوم ہوا کہ نماز ایمان کا بڑا ہی اہم رکن ہے، ایمان کا بڑا ہی اہم حصہ ہے، اور نماز کو ادا کرنا ایمان کی ظاہری علامات میں سے بنیادی علامت اور نشانی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی اس علامت کو برقرار رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کعبہ قبلہ کی تبدیلی کے ذریعے یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے نیکی کی طرف سبقت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی، پہل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کو اس قصے کے ذریعے اہل کتاب کے بغض اور عناد اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو عداوت اور دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا ہے کہ وہ کتنے زیادہ دشمن ہیں اور اسی طرح سے کتنی زیادہ ان کے اندر بغض موجود ہے اور عداوت موجود ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی سکھائی گئی اس قصے کے ذریعے کہ جو شخص اللہ کے احکام پر اعتراض کرتا ہے، شریعت کے احکام پر، قرآن کی باتوں کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ جو باتیں ہیں جو ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، تو وہ شخص بے وقوف ہے۔ اللہ نے اس قصے کا آغاز اور اس پارے کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف اور بے عقل، کم عقل لوگ کہیں گے کہ لوگوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کتنا زیادہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا دانشور کیوں نہ ہو لوگوں کی نظروں میں یا اپنے خیال کے مطابق، اگر وہ شریعت کے احکام پر اعتراض کرتا ہے تو وہ جاہل ہے اور بے وقوف ہے۔ ایک مخلص مسلمان کا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے،
اور یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین کے اندر حجت ہے اور اسی طرح سے شرعی احکام کے لیے بنیادی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قبلہ تبدیل ہوا یہ تو ذکر ہے، لیکن اس قبلے سے پہلے کون سا قبلہ تھا اور مسلمان کس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کا کوئی ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل احادیث کے اندر ملتی ہے۔ تو جو احادیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، احادیث کو لینے کی یا ان کو لینے کی ضرورت نہیں یا ان کو وہ حجت نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کعبہ قبلہ بعد میں بنا، اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا، یہ آپ قرآن میں سے بتائیں، اور اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث کرنے کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد، تعلیم، تزکیہ، آیات کی تلاوت، ان کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور ناشکری سے بچنا، اور دوسرا ہے اللہ نے حکم دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو علماء کے نزدیک اللہ کے ذکر کی اور ذکر کی عبادت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ ذکر کی سب سے بڑی فضیلت ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو بندہ کرتا ہے سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان کو بہت ساری جانی اور مالی تکلیفوں، نقصانات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس کے اوپر واویلا کرنے کی بجائے اور زبان سے اللہ کے شکوے کرنے کی بجائے، چیخ و پکار کرنے کی بجائے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان آنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کریں اور ان کی زبانوں کے اوپر وہ الفاظ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اپنی زبانوں سے وہ کلمات ادا نہ کریں جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں کا معاملہ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتے ہیں اور اسی طرح سے بے صبری سے اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مصیبتوں اور تکلیفوں کے اوپر خصوصاً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے دو اہم ذرائع ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے صبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ یاد رکھو، جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ اور دوسرا اہم ذریعہ اللہ سے مدد مانگنے کا وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نماز۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا حزبہ امر صلی، کہ اللہ کے رسول کو جب کوئی معاملہ پیش آتا، جب کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جو لوگ حق کو چھپانے والے ہیں اور حق کو چھپا کر اس کے اوپر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، مال، اسباب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وعید بیان کی کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ان کے اوپر لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ حق کو چھپا کر اس کے اوپر دنیا کا مال اور متاع اکٹھا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں تو ان کا معاملہ الگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دو بڑی اہم شرائط بھی ذکر کی ہے۔ ایک شرط ہے اپنے عمل کی اصلاح کرنا، یعنی جس کام سے، جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اور اپنے عمل کو برائی سے نیکی کے اندر تبدیل کر لے، بدی سے اچھائی کے اندر اپنے عمل کو تبدیل کر لے۔ یہ توبہ کی قبولیت کی شرط ہے۔ وَأَصْلَحُوا، فرمایا جو اصلاح کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے بیان اور وضاحت، یعنی جو حق چھپایا تھا، جن لوگوں سے حق چھپایا تھا ان کے سامنے، یا پھر اعلانیہ طور پر جس بندے نے یہ جرم کیا تھا وہ لوگوں کے سامنے علل اعلان آ کر کہے کہ فلاں حق بات میں نے لوگوں سے چھپائی تھی۔
یہ چیز بھی اس کے لیے ضروری ہوگی، اس کے بغیر اس کی توبہ درست نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کا اثبات کے اوپر بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، اور اسی طرح سے بادلوں کا مسخر کیا جانا، ہواؤں کا چلنا، اور اسی طرح سے سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا وغیرہ، یہ اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور پھر شرک کی ایک خاص قسم، شرک فی المحبت، اس کی تردید کی ہے۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا ایسے شریک بنا لیتے ہیں کہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اور فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبت کے اندر بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر کسی مخلوق کے ساتھ ہم ویسی محبت کریں گے جیسی محبت اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو یہ شرک فی المحبت ہو جائے گا، اور اس کی تردید یہاں پر خاص طور پر کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اندھی تقلید کی مذمت کی گئی ہے کہ بندہ حق کو چھوڑ کر، حق بات کو چھوڑ کر، اور اسی طرح سے اس کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد، باپ دادا، ان کی اندھی تقلید کے اندر مصروف رہے، تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی یا کسی اور کی شریعت کو چھوڑ کر اندھی تقلید کرنا، چاہے وہ کسی پیر کی تقلید کرنا ہو یا کسی اور کی تقلید کرنا ہو، کسی سیاسی لیڈر کی تقلید کرنا ہو، یا اسی طرح سے کسی مذہبی لیڈر کی تقلید کرنا ہو شریعت کو چھوڑ کر دین کی مخالفت کے اندر، تو اس کا انجام جہنم کی شکل میں ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا قیامت کے دن تمام قسم کے رابطے، تعلقات، دوستیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے پاک اور حلال رزق کھانے کی ترغیب دلائی، اور پھر کچھ محرمات، حرام چیزیں، خون، مردار، خنزیر، اور جس جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، ان کا بھی ذکر کر دیا تاکہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ اور پھر ساتھ شیطان کی چالوں سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، یعنی اس کے نقش قدم کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نیکی پسند ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف صرف منہ کرنا نہیں ہے۔ یعنی یہ نیکی صرف اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان ظاہری طور پر کسی سمت اور جہت کی طرف رخ کر لے اور وہ سمجھے کہ یہی نیکی پسند ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو نیکی پسند ہے وہ جو ایمان کی شکل میں نیکی ہے اور جو عمل صالح ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے 5 ارکان ذکر کیے گئے، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، قیامت کے اوپر ایمان لانا اور کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صبر کرنا، اور اسی طرح سے مال کو خرچ کرنا، مسکینوں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر یہ نیک اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ظاہری طور پر انسان اپنی اصلاح کر لے اور تزکیہ نفس اپنے دل کو پاک نہ کرے تو یہ چیز انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ تزکیہ نفس ہوگا تو ظاہری طور پر اطاعت، ظاہری معاملات کی درستگی، یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیں گی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا کہ مدینہ کے لوگ ایک غلطی کرتے تھے حج کے موقع پر، جب حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت سے گھر سے باہر نکلتے تو پھر اپنے گھر کے دروازے سے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، کوئی کام پڑ جاتا تو، بلکہ گھر کی پچھلی طرف سے وہ آتے تھے، گھر کے اندر جو کام کرنا ہوتا تھا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کے پچھلے حصے سے گھر کے اندر آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس کی ہے جو متقی بن جائے اور تقوی اختیار کرے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو صرف اپنے ظاہر کی اصلاح کے اوپر یا ظاہری معاملات کو بنانے سنوارنے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اور ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتیں اگر سنیں تو بڑی اچھی لگیں گی اور بظاہر بڑے وہ دیندار متقی نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے ہوں گے، اور اسی طرح سے وہ ہلاکت اور تباہی کے اسباب کے اندر وہ خود بھی مبتلا ہوں گے اور زمین کے اندر بھی فتنہ اور فساد برپا کرنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے، کسی گناہ اور نافرمانی کے اوپر ان کو تنبیہ کی جائے تو آگے سے وہ اس کے اوپر
تکبر اختیار کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ کے اوپر انا میں آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی اصرار کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ظاہر ہے صرف اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے اندر تقوی، ایمان اور عمل صالح یہ چیزیں پیدا کرنا، یہ وہ نیکی ہے جس کو اللہ پسند بھی کرتا ہے، اور اس نیکی کے اوپر اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی ملنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کی جانوں اور خون کے تحفظ کے لیے قصاص کو فرض قرار دیا ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ مقتولوں کا قصاص لینا یعنی قتل کے بدلے میں قتل کرنا یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کو یہاں پر زندگی کہا ہے۔ البتہ دیت یعنی خون بہا جس کو کہا جاتا ہے، جو 100 اونٹوں کی شکل میں ہوتی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش بھی رکھی ہے اور معافی کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو بدلے میں قتل نہیں کرنا چاہتے بلکہ دیت پر راضی ہو جاتے ہیں یا سرے سے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش بھی رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جتنا کسی کے اوپر زیادتی ہوئی ہو، اس سے بڑھ کر بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا ہی ناپسندیدہ فعل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قصاص کہ یہ جو احکام ہے یہ ذکر کرنے کے بعد وصیت کی اہمیت کو بیان کیا، اور احادیث کے مطابق وصیت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ بندہ 1/3 مال جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور پھر جن ورثاء کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، اور اسی طرح سے بیٹیاں ہیں، تو ان کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ تو جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو ان کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت کو تبدیل کرنا اور وصیت کے اندر ہیر پھیر کرنا یہ گناہ ہے۔ البتہ وصیت کے اندر اگر کوئی شرعی خلاف ورزی مخالفت موجود ہو، اس کی اگر کوئی اصلاح کر دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک ان 5 آیات کے اندر روزوں کو فرض کرنے اور روزوں کی فرضیت کے اندر حکمت کیا ہے، روزوں کے ضروری احکام اور مسائل یہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کی فضیلت بھی ذکر کی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو روزے کے احکام اور مسائل، رمضان کی فضیلت، ان باتوں کا ذکر کرنے کے درمیان اللہ رب العالمین نے دعا کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، جس سے پتہ چلا کہ رمضان، روزے اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے روزے دار کو اس مبارک مہینے کے اندر جہاں پر دیگر نیکیوں کی عبادتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہیں پر دعا کی عبادت کی طرف بھی خصوصی دھیان اور توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام سے متعلق آیات کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے، جس کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے اور ان کا خیال رکھے، اور دوسری بات یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے بلکہ اپنی نیکی کی، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرے۔ تو ایسا نہ ہو انسان نمازیں پڑھے، اسی طرح سے روزے رکھے اور دیگر نیک کام کرے، لیکن پھر لوگوں کے اوپر ظلم کرے، لوگوں کے حق کو کھائے، اور پھر وہ لوگ اس کی نیکیاں قیامت کے دن لے کر چلے جائیں اور اس طرح سے وہ اپنی عبادتوں کی تباہی اور بربادی کا خود ذمہ دار بن جائے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار کے ساتھ قتال اور جہاد کے احکام ذکر کرتے ہوئے حرمت والے مہینوں میں قتال کی ابتدا کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ البتہ اگر دفاع کرنا پڑ جائے، کفار پہلے حملہ کرتے ہیں، مسلمان دفاع کرنے کی ضرورت محسوس کریں تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو نہ لگانا یہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کے ایک بڑے ہی عظیم رکن حج کے احکام اور مسائل، اس کے بعض ارکان جیسے صفا مروہ کی سعی ہے، عرفات جانا ہے وغیرہ، اس کا ذکر کیا۔ حج کے آداب، بعض آداب بھی ذکر کیے، اور حج کے دوران کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، توبہ استغفار کی تعلیم بھی دی، اور تقویٰ کی صورت میں آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کر کے
آخرت کی تیاری کی تعلیم بھی دی، اور آخرت کے معاملے میں لوگوں کی دو قسمیں ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صرف دنیا دے دے، آخرت میں کوئی ہمیں حصہ نہیں چاہیے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، محفوظ کرنا۔ تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی اللہ سے مانگنے والے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دونوں جہانوں کی کامیابی اور بھلائی کا سوال کریں۔ انسان صرف دنیا نہ مانگتا رہے، اپنی آخرت کو بالکل بھول جائے اور صرف دنیا کے اوپر اس کی توجہ ہو، یہ بات بالکل غلط اور نامناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، یہ جو باقی آدھا پارہ ہے، تقریباً اس سارے آدھے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرتی جو مسائل ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کا معاشرہ قرآن کے بیان کیے ہوئے احکام کے اوپر قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے نکاح سے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں، اور اسی طرح سے حقوق کے اوپر بات ہوئی، طلاق سے متعلق احکام ہیں، عدت کے بارے میں باتیں ہوئیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ مشرک عورتوں کے ساتھ اے مسلمان مردوں تم نے نکاح نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح سے مسلمان عورتوں کے بارے میں کہا کہ تمہاری جو بہن بیٹی یعنی تمہاری سرپرستی میں جو عورت ہے اس کا نکاح تم نے مشرک مرد کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مسلمان مرد کے لیے مشرک عورت کے ساتھ اور مسلمان عورت کے لیے مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا، حرام کیا اس کو۔ البتہ مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں جن کا ذکر سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر آئے گا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کی کہ جس عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی، اور طلاق وہ ایسی تھی جس کے اندر رجوع کرنے کا اس کو حق تھا، ابھی تک عدت اگر نہیں گزری تو اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن طلاق رجعی تھی، عدت گزر گئی تو عدت گزرنے سے نکاح ختم ہو جائے گا، اب نئے نکاح کے ساتھ دونوں دوبارہ اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عورت وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس جس نے اس کو طلاق رجعی دی اور عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، وہ نئے نکاح کے ساتھ اپنے خاوند کے پاس آنے کی خواہش مند ہو، تو جو عورت کا ولی اور سرپرست ہے اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے پتہ چلا کہ عورت کے نکاح کے لیے ولی اور سرپرست کا ہونا شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک حدیث میں لا نکاح الا بولی، کہ عورت کے لیے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نکاح کے مسائل ذکر کرتے ہوئے بیویوں کے حقوق بھی ذکر کیے ہیں۔ بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے انداز سے اور اسی طرح سے بہتر طریقے سے انسان زندگی گزارے۔ اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر ان کے حقوق کا تحفظ اور ان پر ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ جیسے تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں ویسے تمہاری بیویوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پیچھے جو روزے سے متعلق مسائل گزرے تھے پچھلی آیات کے اندر، وہاں پر اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور اے مردو تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک دوسرے کا مرد اور بیوی کو یعنی خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر ان دونوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے راز اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے اپنے رازوں کا بھی تحفظ کریں اور ایک دوسرے کی عزت کا بھی تحفظ کریں۔ اور یہیں پر اللہ رب العالمین نے حالت حیض میں، ماہواری کے ایام میں، اور اسی میں وہ ایام بھی شامل ہیں جن کو نفاس کے ایام یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے وہ بھی شامل ہیں، ان دنوں کے اندر اس کیفیت کے اندر بیوی کے ساتھ
ہم بستری کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کو تکلیف گندگی قرار دیا ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے ساتھ پاخانے کی جگہ میں صحبت کرنا، ہم بستری کرنا، یہ اس کا حکم بھی ایک عقل مند انسان معلوم کر لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طلاق کے احکام اور مسائل ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ایلا کا ذکر کیا۔ ایلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو قرآن نے بتایا کہ 4 مہینے اس کے لیے انتظار کرنے کی گنجائش ہے۔ 4 مہینے کے بعد علماء کہتے ہیں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا تو اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو بسانا چاہتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ کہتا ہے میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ اس کو طلاق دے گا تاکہ وہ اس کے عقد سے فارغ ہو کر کہیں اور نکاح کر لے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے طلاق سے متعلقہ مسائل ذکر کرتے ہوئے طلاق کی تعداد کے اوپر بات کی ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 1 مرتبہ دی اس میں رجوع کرنے کا حق ہے، دوسری مرتبہ دی پھر بھی رجوع کرنے کا حق ہے۔ البتہ اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب یہ نکاح ختم ہو جائے گا، اب وہ عورت اس مرد کے ساتھ پاس واپس نہیں آ سکتی ہے، دوسری جگہ نکاح کرے گی، اور دوسرا خاوند اگر فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو عدت پوری کرنے کے بعد پھر پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ کوئی اور صورت اب نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد اپنے خاوند کے پاس آنے کی۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے مروجہ جو حلالہ ہے، 1-2 رات کے لیے 1-2 دن کے لیے جو حلالے کی نیت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کو قرآن کی اس آیت کے اندر اس کے معنی کو بگاڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کا نکاح حلالہ کو ثابت کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے ان آیات سے، کیونکہ احادیث میں واضح طور پر حلالہ کرنے والے پر اور جو حلالہ کراتا ہے، یعنی جس کے لیے کیا جاتا ہے، احادیث میں اس کے اوپر واضح طور پر ان دونوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو اگر مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق رکھی ہے، یعنی ناچاکی کی صورت میں اس کو طلاق کا اختیار دیا ہے، تو عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق رکھا ہے۔ یعنی اگر مرد عورت کو تنگ کر رہا ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے اور وہ اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، تو عورت کو حق حاصل ہے، اگر اس کے پاس شرعی عذر موجود ہے تو وہ عدالت کے اندر جائے اور قاضی کو درخواست دے، اور تاکہ وہ اس کو خلو کا اختیار دے دے اور اس کے نکاح کو ختم کر دے، اس کے نکاح کو ختم کر دے۔ البتہ حدیث کے اندر اس عورت کے لیے بڑی وعید آئی ہے جو بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے، بغیر کسی وجہ سے اپنے نکاح کا فسخ کراتی ہے، اپنے خلا طلب کرتی ہے، اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گی، اور بعض حدیث میں ایسی عورتوں کو منافق تک بھی کہا گیا ہے۔ طلاق کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے معاملے کو لٹکا کر رکھنا اس کو ظلم قرار دیا ہے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اس کو مذاق قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان نہ اپنی بیوی کو بسائے اور نہ ہی طلاق دے، بلکہ اس کے معاملے کو لٹکا کر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ بعض لوگ عمدن جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یا اس کو بسائے، اپنے گھر میں لے کر آئے، اس کو بیوی بنا کر رکھے، اگر بیوی نہیں بناتا ہے تو پھر اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ عدت گزار کر اپنی زندگی گزارے اور کہیں کسی اور جگہ پر وہ نکاح کر لے۔ ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی، وہ یہ کہ اگر طلاق دینی ہو تو احسن انداز سے رخصت کیا جائے، بے عزت کر کے، ذلیل کر کے نکالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ اور اگر طلاق رجعی ہے، یعنی ایسی طلاق ہے جس میں خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، پہلی بار طلاق دی ہے، دوسری بار طلاق دی، تو پھر جو عورت کے سرپرست ہیں وہ خاوند کو رجوع کرنے سے روکنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی تصور ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر ایک الگ بات ہوگی، الگ معاملہ ہوگا۔ اور پھر طلاق کے ان مسائل کو ذکر کرتے ہوئے معافی، درگزر، اس کو تقویٰ کے زیادہ قریب قرار دیا گیا، ایک دوسرے کے اوپر فضل اور احسان کرنا، مہربانی کرنا، اس کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق اور مطلقہ عورتوں کے احکام مسائل ذکر کرنے کے درمیان اللہ رب العالمین نے خاص طور پر نمازوں کی حفاظت اور پابندی کا حکم دیا ہے، جس سے ایک تو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ تمہارے آپس کے جھگڑے، اختلافات، اس کی وجہ سے تم نماز کو ضائع نہ کرنا،
اور دوسرا واللہ عالم یہ اشارہ دینا بھی مقصود ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے اور اسی طرح سے گھریلو ناچاکیاں، گھریلو اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے نماز کی جو پابندی ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو خاوند، بیوی اور اسی طرح سے ان کے بچے اگر وہ نماز کے پابند ہوں گے، نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد عدت کے احکام بیان ہوئے کہ طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، البتہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کے اوپر کوئی عدت نہیں۔ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے، 3 چاند والے مہینے، اور اسی طرح سے حاملہ عورت، حمل والی عورت وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہے، جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دے گی تب تک وہ عدت کے اندر رہے گی۔ دوسری چیز، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس کے اوپر عدت ہے۔ تیسری چیز، عدت کے دوران نکاح کرنا درست نہیں ہے، نکاح کرنا درست نہیں ہے، البتہ نکاح کا پیغام اشارے کنائے کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس عورت کو طلاق ہوئی ہے طلاق رجعی، تب اشارے کنائے کی شکل میں بھی نکاح کا پیغام اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر چوری چھپے خواتین کے ساتھ دوستی لگانا، زنا کے ان سے وعدے لینا، یا اسی طرح سے خفیہ طور پر ان سے شادی نکاح کے وعدے لینا، اس سے مسلمانوں کو منع کیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ نکاح کے بغیر مرد عورت کا، لڑکی لڑکے کا محبت کرنا، چاہے وہ شادی کی نیت سے کیوں نہ ہو، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف ایک محبت کی اجازت ہے اور وہ ہے خاوند اور بیوی کا آپس میں محبت کرنا۔ اور پھر رضاعت کے مسائل بھی یہاں پر ذکر ہوئے کہ رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، البتہ اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے مشورے سے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کے اوپر مال خرچ کیا جائے گا، یعنی جیسے معاشرے میں چلتا ہے، اور اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت یا جو بچے کا باپ ہے، ان دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یاد رہے ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جگہ جگہ پر تقویٰ کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس کا اور آخرت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ بندہ ان معاملات کے اندر کمی اور کوتاہی سے بچ سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دین تمام معاملات زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، صرف عبادات نہیں ہے دین کے اندر، بلکہ معاشرتی احکام، مسائل، گھریلو جھگڑوں اور اختلافات کا حل بھی ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس پارے سے متعلق چند باتیں جو خلاصتاً آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس تعلق سے ہمارے اندر جو کمی اور اصلاح موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔